نورین صاحبہ یہ بتائیے گا، پشاور کے اندر ایک کنٹینر تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا لفظ لکھا ہوا ہے آزادی یا موت، اور ساتھ میں آج تقریباً 10 تاریخ ہو گئی ہے اور 18 سے رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے گا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سہیل افریدی پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف کال دے سکتے ہیں، جس طرح وہ کنٹینر تیار کروا رہے ہیں، کارکنان کو جو ہے وہ موبلائز کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے قوم تیار رہے؟ نہیں، قوم کو ویسے ہی تیار رہنا چاہیے. اتنا ظلم ہو رہا ہے قوم کے اوپر، قوم کو تو ہر وقت تیار ہونا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان جو پہلے قوم کے ساتھ کیا انہوں نے، بے گناہ بچوں کو شہید کر دیا، لوگوں پہ گولیاں چلائیں، قوم کو تیار رہنا چاہیے. اور وہ کنٹینر یقیناً بہت اچھا ہوگا جس پہ عمران خان کی لکھا ہوا ہے، جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی ایک قسم کی سینگ ہے عمران خان کی، وہ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو مجھے تو خوشی ہوئی سن کے کہ آپ ہی بتا رہے، میں نے نہیں دیکھا. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ چیزیں کنٹروورشل بہت زیادہ کر دی جاتی ہیں، خاص طور پر آپ کی فیملی کو لے کے نا، جیسے کہا گیا ہے کہ جی آپ کا بیٹا جیل میں ہے اور علیمہ خان صاحب کا بیٹا جو ہے وہ بسنت منا رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں. تو میرا بیٹا جیل میں ہے، میں کھاتی بھی ہوں، پیتی بھی ہوں، شادیاں پہ بھی جاتی ہوں، یہاں پہ شغل بھی فرماتے ہیں. تو اس کا کیا بسنت سے کیا اس کا تعلق ہے؟ کوئی عقل کی بات. میں تو حیران ہوں لوگوں کا ذہنی توازن. دیکھیں لاہور میں بسنت ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو ہر وقت ظلم ہو رہا ہے، نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا. انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ ہمارے میڈیا کا کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے یہی کہ آپ یہ غلط باتیں کریں، کہ جس سے جو جیسا کر رہا تھا وہ تو پتنگ اڑا رہا تھا، نہ وہاں پارٹی کر رہا تھا، نہ وہاں ناچ رہا تھا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور میرا بیٹا جیل میں ہے، وہ بھی ایک مقصد سے جیل میں ہے. آج میرا بیٹا کوئی چوری ڈاکہ کر کے تو نہیں گیا، وہ تحریک کا حصہ ہے. اور یہ اتنی بڑی تحریک ہے عمران، یہ اس وقت تحریک بہت بڑی تحریک ہے، آزادی کی تحریک ہے. ہم سب آزاد ہو رہے ہیں اس ظلم سے جو ہم اتنے سالوں سے سہ رہے ہیں. تو اس میں میرے بیٹا اگر حصہ ڈال رہا ہے تو میں اس پہ فخر محسوس کرتی ہوں. ہاں دیکھیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرا بھائی عمران خان ہے اور بیٹا حسان نیازی ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے جو ہم سب یاد کریں گے. جیسے پاکستان بنا تھا تو ہم کہتے تھے کہ جی یہ لوگ، میرے والد اس میں بہت ایکٹیو تھے پاکستان بننے پہ. 1940 میں وہ مینار پاکستان پہ جو وہ ہوا تھا قرارداد، اس میں شامل تھے میرے والد. تو ہم اس میں ہمیں فخر ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ جو پاکستان 75 سال سے ظلم سہ رہا تھا، اس کے بعد جب آزادی مل رہی تھی تو اس میں عمران خان نے شروع کی اور میرا بیٹا حسان نیازی اس کا حصہ بنا. اور جتنے لوگ ہیں ہم سب، اگر ہم یہاں آتے ہیں، ہم صرف کوئی اپنے بیٹے بھائی کے لیے نہیں آتے، ہم بھی اسی تحریک کا حصہ ہیں. ہم بھی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظلم سے نجات. دیکھیں ظلم ہے، جب پولیس یہاں ظلم کرتی ہے تو سب لوگ بے گناہ ہیں، سب پہ کتنا تشدد ہوتا ہے. تو سب اپنی آزادی کے لیے کھڑے، آپ لوگ بھی، ہم بھی، اور آپ کا میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں. یہ بتائیے گا، ابھی پچھلے منگل کارکن اٹھائے گئے تھے، اس منگل بھی اگر کارکنوں کو بلایا گیا، اگر آتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں کارکن اٹھائے جاتے ہیں، ان کو سب چھڑا کے لے آتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں. دیکھو اٹھانا اور واپس آنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب اس کا حصہ ہے. ہم بھی سوچتے ہیں، ہمیں بھی اٹھا کے کئی دفعہ ہمیں چکری چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ہمارے پر پانی پھینکا، ہمارے پر تشدد کیا، ہمیں زمین پہ پھینکا، تو ہم رکے تو نہیں، ہم پھر آتے ہیں. تو یہ کارکن سب نوجوان ہیں، ان کو تو، کارکنوں کو تو چاہیے پورا مقابلہ کریں. کارکن تو دیکھیں جوان لوگ ہیں، ہم اس عمر میں کر رہے ہیں، تو کارکنوں کو تو، اور آپ لوگ بھی جوان ہیں، آپ بھی تھوڑی سختی برداشت کر سکتے. نہیں مدر پنجوتا صاحب پیچھے موجود ہے. نہیں بھائی، یہ بتائیے گا، آج آپ کو آخر کار ایک وکیل کی اجازت مل گئی ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے. آپ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو ایک تو کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب کو کوئی خاص پیغام بھی آپ لوگوں نے بھجوایا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش. دیکھیں جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے، 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق تو 6 وکلاء کو ہر منگل کو اجازت ہے. 6 وکلاء کو ملنا چاہیے. اسی طرح خان صاحب کی تینوں بہنیں جو ہیں ان کو ملنا چاہیے. یہ پریزن رولز جو ہیں وہ واضح کہتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی قیدی ہے تو اس کے حقوق آپ نہیں چھین سکتے. عمران خان صاحب تو سیاسی قیدی ہیں، ان کے اوپر تمام مقدمات جھوٹے ہیں. آپ چیک کریں کہ 5 مہینوں کے اندر ایک دفعہ ایک وکیل کی ملاقات ہوئی اور ایک بہن کی 2-2.5 مہینے پہلے ملاقات ہوئی. تو یہ صرف آپ یہ نہ کہیں کہ پریزن رولز کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ کوئی قیدی اگر کسی جگہ کے اوپر پابند آپ نے رکھا ہوا ہے 4 دن سے زیادہ جب آپ رکھتے ہیں تو اسے مینٹلی ٹارچر کہتے ہیں. تو یہ مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، خان صاحب ہوں یا ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہوں، تو سخت زیادتی. آج سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے ایک وکیل کی حد تک تو اجازت دی ہے. اب وہ جائیں گے، جا کر دیکھیں گے کہ خان صاحب کس حالت کے اندر ہیں.
ان کا سیل کیسے ہے, کیسے وہ رہ رہے ہیں, کیا ان کو فیسلٹیز حاصل ہیں, ان کی صحت کا کیا حال ہے, وہ تمام مکمل رپورٹ بنا کر سپریم کورٹ میں کل جمع کرائیں گے. پرسوں ہم پھر جائیں گے. آج بھی ہم نے وہاں سے ادا کرنے کی کوشش کی, یہ لطیف کھوسہ صاحب نے بات کرنے کی کہ وکیلوں کو اجازت دی جائے, فیملی کو اجازت دی جائے, لیکن چیف صاحب سننے کے موڈ کے اندر نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی پرسوں اس کے اوپر سنیں گے. حالانکہ انہیں پتہ ہے, پوری دنیا کو جب پتہ ہے کہ منگل کو ملاقات کا دن طے ہے اور منگل کو ملاقات کے لیے انہوں نے کوئی گفتگو کرنی ہے, لیکن جان بوجھ کے انہوں نے اس کو رد کیا. ملاقات ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ہوگی تو اسی, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ نہیں کرنے, تو ہم تو انتظار کریں گے 5 بجے تک یہیں پہ ہیں. اور ملاقات ان کو کروانی بھی چاہیے, تو مطلب ہمارا قانونی حق بھی ہے, اور ہم جائیں گے بھی نہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو ہم تو یہاں رات بھر بیٹھے رہیں گے. پھر کیا کریں گے؟ آج آپ بھی رات بھر بیٹھے رہیں گے جس طرح پہلے, کیونکہ آج سلمان صفدر کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کو چیزیں تو کافی ساری خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پتہ چل جائیں گی نا. نہیں, لیکن ہماری ملاقات تو انہوں نے بند کی ہوئی, ہم تو کب سے اسی کے لیے آتے ہیں نا, کہ ہماری ملاقات جو ہمارا قانونی حق ہے, عدالت نے بھی کہا ہے ملاقات کروائیں, تو جب یہ نہیں کرواتے ہم تو اس کا احتجاج کر رہے ہیں. اگر سلمان صفدر ملاقات کر کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ چلے جائیں گے یا پھر بھی بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں, میں اپنے طور پہ اپنا بتا سکتی ہوں, ابھی میری دوسری بہن آ کے کچھ اور ہو سکتا ہے بتائیں, میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی. اب وہ کیا کہیں گی وہ علیحدہ بات ہے. وہ علیحدہ بات ہے. بیٹھ سکتے ہیں اکیلے, اب تو یہاں بیٹھنا مشکل نہیں ہے, اکیلے بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہم تو سب, یہ علاقہ ہمارا اپنا ہے, ہمارا سب خیال کرتے ہیں, ادھر ہمارے محافظ ہیں, ہم تو یہاں سے نہیں جا رہے. پولیس والے بھی ہمیں جانتے ہیں, ہم بھی ان کو جانتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ یہیں بیٹھیں گے. تو بہتر ہے کہ یہ ملاقات کروا دیں ہماری.